الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وصیت کی تھی، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے کہا، ایک آدمی سے، وہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لرجل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه قال اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک شبابک قبل حرمک صحتک قبل سقمک غناؤک قبل فقرک فراغک قبل شغلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وصیتیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے ابھی آپ بہت سارے اعلام کے اندر اور بہت سارے جرائد کے اندر اور بہت سارے پیپروں کے اندر اور تواصل کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے، تواصل اجتماعی کے اندر، کہ لوگ اعلان نکالتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ یہ فرصہ بہت بہترین ہے، یہ وقت بہت غنیمت سمجھیں اور فلاں چیز کا آفر آیا ہوا ہے۔ انسان اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور دوڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت محدود کر دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو یہ سامان جو ہے اتنے میں ملے گا۔ لیکن وہی چیز آپ دوڑ کر کے اس کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ اور ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 چیزوں کی وصیت جو کی ہے، وہ بہت ہی قیمتی وصیت ہے، جو کہ انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو وہ فرصت دیا ہے، جس انسان کو یہ 5 چیزیں اگر مل جائیں تو وہ غنیمت سمجھے۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، یعنی 5 چیز جو اللہ نے دیا انسان کو، اس کو غنیمت سمجھے۔ جو نعمت اللہ نے دیا ہے غنیمت سمجھے قبل اس کے کہ اللہ ان سے وہ غنیمت چھین لے۔ پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی ختم ہونے سے پہلے، یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ انسان کی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ جو ہے انسان کی طفولت کا ہے، جو بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کا ایک مرحلہ شباب اور جوانی کی عمر کی ہوتی ہے، اور ایک انسان کی عمر بڑھاپے کی ہوتی ہے۔ اور انسان اس وقت جب معذور ہو جائے، انسان کوئی کام نہ کر پائے، اس سے پہلے جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اور انسان شباب کو، جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طرح سے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر بدمست ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شاب، ایسا نوجوان ہو جو اللہ کی عبادت میں بدمست ہو، اللہ کی عبادت اس کو سوجھی ہو ہمیشہ،
وہ برائی سے دور رہتا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، جس دن کی انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ کیا ہے کہ شباب، نوجوانی کی عبادت جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہے، اس سے پہلے کہ انسان بڑھاپے کی عمر میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت جو کی ہے، صحتک قبل سقمک، یعنی صحت و تندرستی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و تندرستی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغموم کثیر من الناس الصحت والفراغ، انسان جو ہے، جو ہمیشہ انسان بدمست ہوتا ہے یا انسان اس میں محو ہوتا ہے یا اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغموم کثیر من الناس، اس میں لوگ بہت زیادہ کیا نام ہے بھولے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت والفراغ، یعنی صحت جو ہے، تندرستی جو ہے، اور انسان کے لیے جو وقت ہے، یہ دو چیزوں میں انسان اس کی قدر اگر کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے، مغموم ہے، وہ پالے گا اللہ کی رضا، اور اگر اس کے اندر انسان بھٹک گیا تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، یعنی اپنی صحت و تندرستی کو، اے انسانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تمہیں کوئی بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت و تندرستی کا خیال کر کے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے سوال بھی کرے گا اس کی صحت و تندرستی کے بارے میں کہ تجھ کو میں نے تندرستی دی تھی، تجھ کو میں نے جوانی دی تھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا، جو کہ ایک اور حدیث اس کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم بیماری کی حالت میں پہنچ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کی کہ غناؤک قبل فقرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کو، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تمہیں فقر و فاقہ میں ڈال دے، اللہ رب العالمین تمہیں لاچاری میں ڈال دے۔ اس کی ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث، پیاری سی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كان آمنا في سربه معافا في جسده قوت يوم وليلة فكأنما حيزت الدنيا بحذافيرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر بہت ساری غنا بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا نام ہے صحت و تندرستی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر انسان کی جوانی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من كان آمنا في سربه، جو اپنے گھر کے اندر امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہو، ومعافا في جسده، اور اپنے جسم سے وہ کیا نام ہے صحت و تندرستی کے ساتھ وہ ہو، کوئی اس کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، کوئی مہلک بیماری اس کو نہ لاحق ہو، اور قوت یوم ولیلہ، اور یہ غنا یہی اسی کو کہتے ہیں۔ غنا یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، یا انسان کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوں، گاڑیاں ہوں، گھوڑے ہوں، لیکن سواریاں ہوں، یہ سب چیزیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا تو وہ ہے، مالدار تو وہ ہے جو صبح و شام کا کھانا پا جائے، صحت و تندرستی اللہ اس کو دے، صحت و تندرستی کے ساتھ وہ ہو، اور اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر کے اندر محفوظ رکھا ہو، صحت کیا نام سکون سے وہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَفَكَأَنَّمَا حِيزَتِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام نعمتیں اس کو دے دی ہیں۔ تو یہ ہے غناؤک قبل فقرک، یعنی انسان فقر و فاقہ آنے سے پہلے مالدار ہو، اس کو غنیمت سمجھے مالداری کو۔ اس کو کیوں کہا گیا مالداری کو غنیمت سمجھے؟ مالداری کو غنیمت سمجھتے ہوئے صدقہ خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، انسان اپنے ہاتھ سے جو دے دیا، وہ بھی میں نے جو پہلے حدیث پڑھی تھی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، اگر انسان مالدار ہے، غنا ہے، اس کے اندر غنی ہے وہ انسان، اور وہ اپنے پیسے کو کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی لاچار کو چپکے سے دے دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اسی 7 لوگوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہوگا چپکے سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، یعنی اپنے فراغ کو، اپنے وقت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ اللہ تمہیں کسی کام میں، کسی اور چیز میں مشغول کر دے۔ یعنی انسان جب فارغ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرے، چاہیے کہ ایک انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کی کثرت سے کیا نام ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور وقت کا استغلال کرے، وقت کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ فراغ جو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم کو میں نے وقت دیا تھا، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں اور لاسٹ وصیت جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہیں کیا نام ہے موت آ کر کے پکڑ لے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5 وصیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یہ بہت ہی عظیم ہیں، اور حیات کا قبل موتک یعنی انسان کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور زندگی کے بعد جو موت، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان دنیا میں نیکی نہیں کر پایا ہے تو وہ انسان خائب و خاسر ہے۔ جب وہ اس کے پاس ملک الموت آ کر کے اس کی روح جب قبض کریں گے اور جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ جس طریقے سے انسان حسرت بھری انداز میں اللہ سے کہے گا یا لیتنی، قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ نے کہا ہے کہ انسان وہاں حسرت بھری اس سے کہے گا کہ اے کاش اگر میں کر لیا ہوتا، اے کاش اگر میں نے یہ کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو اطاعت اور فرما برداری میں گزارے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیات کا قبل موتک، کہ زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے۔ موت لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گی، وقت آ جائے گا تو 1 سیکنڈ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 نصیحتیں ہمیں کی ہیں، 5 وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 5 کو غنیمت سمجھو۔ یہ 5 ہیں کیا؟ کہ شباب کا قبل حرمک، کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے صحت کا قبل سقمک، یعنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ غنا کا قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو کیا نام ہے فقر آنے سے پہلے، فقر فاقہ فقیری آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے فراغ کا قبل شغلک، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 4تھی چیز فراغ کا قبل شغلک، کہ جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے وقت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم کسی میں اللہ تعالیٰ کسی چیز میں تمہیں مشغول کر دے۔ اسی طریقے سے حیات کا قبل موتک، اور حیات اور کیا نام ہے زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ موت آ کر کے انسان کو پہنچ جائے۔ اس لیے یہی چیزیں جو انسان کے ساتھ کیا نام ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو، جوانی کو، مالداری کو، صحت و تندرستی کو، اور اسی وقت کو اور زندگی کو، یہ 5 چیزوں کو اگر غنیمت سمجھ لیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہے، تو انشاءاللہ العظیم وہ انسان کامیاب ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ سرخرو ہو کر کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔